اور دھمکی دی 1 گھنٹے کے اندر کہ جناب یا تو آپ چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو زبردستی باہر نکال دیں گے۔ میں ان کے دفتر میں بیٹھا کہ میرا یہ حق ہے، بنیادی حق ہے کہ میں پروسیس آف کنسالیڈیشن میری موجودگی میں ہونی چاہیے، یہ لا کہتا ہے۔ انہوں نے اس کمرے میں انہوں نے کہا جی اچھا ہم آتے ہیں، وہ اپنے اس کمرے میں چلے گئے جہاں کنسالیڈیشن ہو رہی تھی، وہ جا کر کمرہ لاک کر دیا اور میں وہاں بیٹھ کے پھر واپس آ گیا اور پریمیسز کے باہر ساری رات میں بیٹھا رہا، کل سارا دن بیٹھا رہا، اور 1 بجے کے قریب انہوں نے یہ فارم 47 جاری کیا۔ نہ میری موجودگی میں، نہ میرے ایجنٹ کی موجودگی میں کنسالیڈیشن ہوئی، نہ ہمیں سنا گیا، اور ہم نے الیکشن کمیشن اور ڈی آر او کو بھی درخواستیں دی۔ الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا کہ ان کی درخواست مناسب ہے، اس پہ ان کی گریونس کو ریڈریس کیا جائے، 2 اپلیکیشنیں دی، مگر دونوں کو اسے نہیں سنا، چونکہ وہ ڈٹائی اور بےایمانی پہ اترا ہوا تھا، اس لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ اور ایک بات، ہمارے پاس فارم 45 ان اٹس اوریجنل فارم میں موجود ہیں، اور اس کا میں نے PDF فارم میں بنا دیا ہے، USB کی صورت میں ان کو درخواست میں شامل کر رہا ہوں، اور اس کا میں نے سوشل میڈیا پہ اور ساری جگہ میں نے وہ PDF فارم 45 جاری کر دیے ہیں۔ فارم 45 وہ ہے جس کی بنیاد پر 47 کا فارم ہوتا ہے، یعنی جو رزلٹ ہے اس کو صرف کنسالیڈیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ فارم 45 صرف یہ نہیں ہے مجھے ملا، یہی طارق فضل کو ملا، یہی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ملا، یہی جماعت اسلامی کے کاشف چودھری کو ملا، یہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن کو ملا، اور یہی تحریک لبیک کے خاور کو ملا، اور تمام باقی انڈیپینڈنٹس کو بھی، یعنی سیم فارم 45 ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے، اور اس کے مطابق پھر 47 جاری ہوتا ہے۔ اور کل مصطفیٰ نے اور جماعت اسلامی نے اور تحریک لبیک نے مجھے مبارکباد بھی دی ہے، اور اسی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس رزلٹ کو کہ جو فراڈ یہاں ہو رہا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ہم آئندہ کا لاہ عمل بھی بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے احتجاج میں شامل ہوں۔ میں اس وقت آپ کو صرف پڑھ کے بتا دوں، جو NA 47 کا رزلٹ اکارڈنگ ٹو فارم 45 موجود ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ صرف آپ سن لیں۔ اس کے مطابق جو ہمارے پاس رزلٹ ہے، ٹوٹل پولنگ سٹیشنز تھے، سن لیں بھائی، ٹوٹل پولنگ سٹیشنز تھے 387 میرے حلقے کے، NA 47 کے ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے 387۔ رزلٹ جو ہمیں آفیشیل اتھینٹک اوریجنل فارم میں ملا، باقی ایک کاپی ہے، ابھی اس کو ایک کو شامل نہیں کیا، 386 یعنی 386 جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا اکارڈنگ ٹو فارم 45 رزلٹ ہمیں ملا، ایک کو ہم ابھی شامل نہیں کیا۔ یہ رزلٹ بنتا ہے 99.74%، اور اس کا جو مجھے ووٹ پڑے ہیں ایک پولنگ سٹیشن کے علاوہ، اس میں بھی ہم جیتے ہیں، یعنی اس میں 500-700 ووٹ بڑھ جائے گا۔ ہم جو ووٹ میں لے رہا ہوں 1,04,351 351 1,04,351، میرے مد مقابل جو طارق فضل لے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45، جو کہ سب کو یہی جاری ہوا وداؤٹ آبجیکشن، یہ ایک بات ذہن میں رہے، نہ PMLN نے نہ کسی اور پارٹی نے اس کے اوپر آبجیکشن فائل کیا، ان کو ملے ہیں 51,253۔ اچھا جی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ملے ہیں اس کے مطابق، ایک پولنگ سٹیشن کا رزلٹ باقی ہے جس میں میں جیتا ہوا ہوں، وہ اس میں ایڈ کریں گے تو ظاہر ہے 500-700 ووٹ میرے بڑھ جائیں گے۔ جی میں طارق فضل کے ووٹ آپ کو بتا رہا ہوں 51,253، اور مصطفیٰ کھوکھر کے ملے ہیں 19,759 19,759، اور جناب اس کے مطابق سبت الحسن کو ملے ہیں 15,202، اور اس کے مطابق سید خاور کو ملے ہیں 11,260، یہ TLP کے ہیں، اور جماعت اسلامی کے کاشف چودھری کو ملے ہیں 7,936۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، 387 ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے، جس میں سے 386 کا اتھینٹک رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اور ایک کا بھی باقی ہے جس میں میں جیتا ہوا ہوں، اس لیے کہ مجھے اوریجنل مل جائے گا، وہ ایڈ کر دوں گا، اور باقی چونکہ انڈیپینڈنٹس ہیں وہ نیچے ہیں، اس لیے ان کا میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ اس طرح لیڈ میری ہے اس وقت، جو کہ اس میں بڑھ جانی ہے 200-400 ووٹ کی، 53,106 53,106 کی اس وقت کی یہ لیڈ ہے میری۔ یہ اتھینٹک پراپر ڈاکومنٹڈ ود اوریجنل فارمز ہمارے پاس موجود ہیں، جو میں نے پی ڈی ایف کی صورت میں، یو ایس بی کی صورت میں میں ان کے پاس جمع کرا رہا ہوں۔ میں اب آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ڈاکہ زنی کل ہوئی ہے، جو دن کو اور رات کو جو کچھ کیا گیا، یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کو جس طرح پہلے معاشی تباہی اور اس کی دلدل میں دھکیل چکے ہیں، یہ مزید اس میں آگ بھڑکا رہے ہیں۔ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایک تجربہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا 1970 اور 71 میں، اس کا نقصان آج تک ہم اٹھا رہے ہیں۔ آج اس کا ایکشن ریپلے یہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچے کے ڈاکو ڈکیتی کر کے منہ چھپا کے جنگلوں میں پھرتے ہیں، تو آج پکے کے ڈاکو جنہوں نے سامنے پبلک کے ووٹ کو، ان کے کانفیڈنس کو، ان کے اعتماد کو، ان کے بنیادی حقوق کو ڈکیتی کی، چوری بھی نہیں ڈکیتی کی سب کے سامنے، میں کہتا ہوں کتنے ڈھیٹ اور بغیرتی ہو چکی ہے کہ ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے کہ وہ جشن بھی مناتے پھرتے ہیں اور ویکٹی سپیچز بھی کرتے پھرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بغیرتی کا لیول اس حد تک گر گیا ہے۔ کیا سیاست اس کا نام ہے کہ آپ سر عام ڈکیتی کریں، سر عام آپ چوری کریں؟ اور میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری مقتدر اسٹیبلشمنٹ جو یہ کھیل کھیل رہی ہے، جو اس وقت ہماری بیوروکریسی کو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو کر رہی ہے اور بےایمانی اور ڈکیتی کا سبق سکھا رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا بھی نقصان کر رہی ہے، ملک کا بھی نقصان کر رہی ہے، ملک کی اکائیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے، اور اپنا جو ہمارا ایک بہترین خوبصورت ملک ہے، ہمارا چہرہ داغدار کر رہی ہے، اور یہ بدنما داغ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج یورپی یونین سے لے کر، آج آپ بی بی سی سے لے کر، تمام گارڈین سے لے کر، تمام صحافی برادری، دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا آپ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے۔ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ کل کشمیر میں جس وقت یہ سچویشن آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بیٹھا ہے، تو آپ کے منہ کے اوپر یہ تماچا ماریں گے کہ آپ کے اندر بھی کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بیٹھا ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ وارن کرتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، حق سچ کا ساتھ دیں۔ جو ہماری بیوروکریسی میں اب یہ جان باقی نہیں رہی کہ وہ طاقتور کے سامنے سٹینڈ کر سکے، حق سچ کا ساتھ دے سکے، گڈ گورننس کر سکے، اور جو ٹرو سینس میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیوروکریسی سب سے زیادہ ملک کو نقصان دے گی، اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ اب آخری امید، اور الیکشن کمیشن بھی ہماری بات نہیں سن رہا، آج میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری پرائمری ہے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں۔ آج ہم آپ کے پاس ایویڈنس لا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے آج امتحان ہے، اس ایویڈنس کی بنیاد پر آپ صحیح فیصلے کریں، اور وہ صحیح فیصلے ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے۔ لیکن آخری امید عدلیہ باقی رہ گئی ہے۔ میں سپریم کورٹ کے منصف اعظم سے بھی پوچھتا ہوں، آپ نے انہی ڈی آر او اور آر او کو کہا تھا کہ یہ تو فرشتہ نما لوگ ہیں، انہی سے الیکشن ہونے چاہیے، کیا یہ لوگ جو الیکشن کو چوری کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، ڈاکہ زنی میں ملوث پائے گئے ہیں، کیا آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا آج رات کو آپ عدالت کھولیں گے؟ آپ عدالت کھولیں، میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ آپ کہتے ہو نا آپ ثبوت لاؤ، میں آپ کے سامنے زندہ ثبوت کھڑا ہوں، ثبوت کے ساتھ آپ کے پاس میں پیش ہوں گا۔ اس ثبوت کو اگر آپ مانتے ہو تو ان کے خلاف آپ ایکشن کرو، ان کو آپ جیل میں بھی ڈالو، ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی کرو،
اور پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ منصف کی کرسی پہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس میں انصاف نہیں کریں گے تو اس ملک کے انصاف اور قانون کو جتنا نقصان پہنچے گا وہ irreparable لاس ہوگا۔ لوگ بددلی پھیلے گی، مایوسی ہوگی۔ پہلے ہی ہمارے ملک میں 15 لاکھ سے زائد افراد پروفیشنلز ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، اور کیپٹل فلائٹ اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کا سارا سرمایہ لوگ اٹھا کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ معاشی تباہی اور بے روزگاری آلریڈی ہو چکی ہے، اور ایک ہی واحد امید ہے، وہ ہے عوامی انقلاب۔ عوامی انقلاب آ چکا ہے، عمران خان آج جیت چکا ہے۔ آج بھی میں ان سے کہتا ہوں جائیں عمران خان سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کو معاف کر دیا جائے اور ملک آگے بہتری کی طرف چل پڑے۔ دیکھیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں آپ کا کام ہے بارڈرز کا تحفظ کرنا، آپ کا کام ہے ملک کا تحفظ کرنا، آپ کا کام نہیں ہے آپ سیاست میں انوالو ہوں۔ ہم کسی کے دشمن مخالف نہیں ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، ہم اس ملک میں اس دھرتی میں رہنے والے 25 کروڑ عوام کے ایک ون آف دی ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں قائم کریں، کام کریں۔ کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہے۔ جو ملک قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کرتا، دنیا کا اصول اٹھا لیں، 1000 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، جہاں امن نہیں ہوتا، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جہاں انصاف نہیں ہوتا، دنیا میں کبھی کسی نہ ملک نے ترقی کی ہے نہ قوموں نے ترقی کی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، سب لوگ اپنے اپنے حدود میں دائرے میں رہ کے کام کریں، کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہ کرے۔ جو انکانسٹیٹیوشنل کام کرے گا وہ غدار ہوتا ہے۔ جو شخص ملک کے دفاع اور ملک کی سلامتی کو اور خود مختاری کا دفاع کرے، آپ اس کو کہتے ہو مجرم ہے۔ یہ ہم آج لاہ عمل بنا رہے ہیں، آپ کو سامنے سمجھ آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو انفارم بھی کریں گے۔ اور ایک سوال نے کیا، ہم ہر طریقہ اختیار کریں گے، لیگل ہم کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آنا بالکل کریں گے، اور تمام جو ہمارے پاس ایونیوز اور طریقہ کار پروٹیسٹ کے پرامن موجود ہیں وہ ہر ایک ہم اڈاپٹ کریں گے۔ ہم کسی صورت ڈاکہ زنی کو برداشت نہیں کریں گے، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے، اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میری آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ پرامن جدوجہد ہمارا حق ہے، اور ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت کیسے بنائیں گے؟ آپ کی پارٹی نہیں ہے، آپ کے پاس انتخابی سمبل نہیں ہے، کے پی کے میں میجورٹی آ گئی ہے، تو آزاد امیدواروں کی حکومت کیسے؟ بھائی، حکومت بنتی ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ووٹوں سے، وہ ہمارے پاس ہے۔ ہم ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے سہولت کاری کرتے ہوئے ان ڈاکوؤں کو واک اوور دینے کے لیے یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرق دیکھ لیا۔ اب یہ ہوتا ہے ریفرینڈم، لوگوں کو شعور آ چکا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے ایک دن کمپین نہیں کرنے دی، ہزاروں کی لیڈ سے وہ جیت گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ میرا یہ حلقہ NA47 مجھے بتائیں، عمران خان کا گھر کا حلقہ ہے، یہاں عمران خان صاحب 43,000 سے جیتے تھے، میں ان کا سپاہی فالوور ہوں۔ جو عمران خان کے اوپر ظلم ہوا، عمران خان کے نام پہ لوگوں نے مجھے 53,000 پلس سے جتوایا ہے۔ یہ عمران خان کی مقبولیت کا اور ان کی ایک پاپولرٹی کا عروج ہے، اور آج بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے تو ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ آج بھی وقت ہے ملک کی خاطر درست فیصلے کریں۔ سر، آپ شاہین صاحب جو آپ کے آزاد امیدوار ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ کہیں سے ٹیلی فون کال آ رہی ہے، کہیں سے کوئی دھمکی مل رہی ہے ان کو؟ یہ ابھی ہم جب ڈیٹا آئے گا یا سامنے ہماری انفارمیشن کمیونیکیشن ہوگی بتائیں گے ہم۔ اس کا ہم آپ کو فردر جو ہمارا لاہ عمل ہوگا آج ہی ہم آپ کو انفارم کریں گے۔